پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنی وسائل یعنی مائنز اور منرل پر ایک اہم معاہدہ ہوا ہے۔ سرکاری بیانات میں کہا جا رہا ہے کہ ملکی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ہے، لیکن اس معاہدے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ معاہدہ شفاف ہے؟ فوجی ادارے کیوں شامل ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی پس پردہ اصل کے انہی معدنی وسائل کا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں، لیکن سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ معاہدہ امریکی کمپنی یو ایس اسٹریٹجک میٹل اور پاکستان کے فوجی ادارے FWO یعنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے درمیان ہوا ہے۔ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً $500 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں ایک پولی میٹالک ریفائنری لگائی جائے گی، جہاں سے سونا، کاپر، ٹنگسٹن، ایٹمونی اور ایئر ارتھ ایلیمنٹس نکالے جائیں گے۔ یہ وہ معدنیات ہے جو آج کی دنیا میں ہائی ٹیک انڈسٹریز اور دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ اسی دن پاکستان کی ایک اور فوجی کمپنی NLC نے پرتگال کی کمپنی انجل کے ساتھ لاجسٹک کا الگ معاہدہ بھی کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوجی ادارے صرف سیکیورٹی کا نہیں بلکہ براہ راست معیشت کے بڑے پروجیکٹس میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فوجی ادارے مائننگ اور لاجسٹک میں کیوں ہیں؟ دیکھیں، FWO دراصل فوج کی انجینئرنگ ونگ سے بنا ادارہ ہے جو سڑکیں، ڈیم، بڑے پروجیکٹس بناتا آیا ہے۔ اس طرح NLC بھی فوجی نگرانی میں چلنے والا لاجسٹک نیٹ ورک ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ایسے حساس علاقوں میں جہاں دہشت گردی، علیحدگی پسندی یا سیکیورٹی مسائل ہیں، فوجی ادارے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور منصوبہ بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ اکثر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈبل رول ہے۔ فوج جو ملک کی سیکیورٹی دیکھنے کے لیے ہے، وہ معیشت کے بڑے کاروباروں میں خود شریک ہو جاتی ہے۔ اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا عام پرائیویٹ سیکٹر یا صوبائی حکومتیں واقعی آزادانہ طور پر حصہ لے سکتی ہیں؟ دوستو، یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑی معدنی ذخائر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہیں۔ بلوچستان میں ریکوڈک جیسے سونا اور کاپر کا خزانہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں اینٹیمونی، کرومائٹ، قیمتی پتھر، ریئر ارتھ کے بیلٹس ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان علاقوں میں دہشت گردی کیوں بڑھتی رہتی ہے؟ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ محض نظریاتی یا مذہبی دہشت گردی نہیں بلکہ معدنی وسائل کی جنگ بھی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، وہاں حملے ہوتے ہیں، سڑکیں اڑائی جاتی ہیں، فورسز پر حملے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت اور فوج کہتی ہے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروجیکٹس فوجی اداروں کے ذریعے ہی چلائے جائیں۔ اب ایک اور بڑی تصویر یہ بھی ہے، پچھلے کئی برسوں سے چین سے پیک کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہی ہے، بڑے ڈیم، روڈ نیٹ ورکس اور منرل ایکسپلوریشن تک۔ لیکن حالیہ ڈیل امریکہ کی واپسی کا اشارہ ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر چین کا انحصار کم کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ وسائل دستیاب ہیں۔ اس لیے یہ معاہدہ صرف پاکستان کی معیشت کی نہیں بلکہ ایک بڑی جیو اکنامک گیم کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں سیاسی پہلو کی طرف۔ پوزیشن اور کچھ صحافیوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی پر امریکہ نے دباؤ ڈالا، اور شاید اسی دباؤ کے بدلے یہ معاہدہ طے پایا، کیونکہ حکومت اس تاثر کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ مگر وقت کا تعین لے کے آرمی چیف 2 ماہ کے اندر 2 بار امریکہ گئے، سیاسی قیدیوں کی رہائی پر امریکی بیان آئے، اور پھر اچانک یہ منرل ڈیل سامنے آئی۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ ڈیل صرف بزنس ڈیل نہیں بلکہ اس کے اندر سیاست، سیکیورٹی، عالمی طاقت کی لڑائی اور ملک کے اندر فوجی اور سول تعلقات سب شامل ہیں۔